السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ میں ایک طالبہ ہوں اور میں نے یہ چینل شروع کیا ہے تاکہ آپ کو آسان الفاظ میں قرآن کی تفسیر کو سمجھا سکوں۔ مجھے بہت ساری میری جو دوستیں ہیں اور میری جو آس پاس میری سراؤنڈنگ میں جو خواتین ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ قرآن کو سمجھنا بہت مشکل ہے اور ہر ایک شخص نے اپنے حساب سے تفسیر کی ہوئی ہے، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کون سی تفسیر کی طرف جائیں۔ تو میں ایک جنرل تفسیر اور جنرل ترجمہ لے کر حاضر ہوئی ہوں تاکہ ایک جنرل پبلک میں جو عام عورتیں ہیں، عام خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، وہ اس کو سن سکیں اور اس کو سمجھ سکیں، کیونکہ جب تک ہم عربک کے اوپر فوکس نہیں کرتے ہم تب تک قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہمیں ورڈ ٹو ورڈ عربک ترجمہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے میں اسی کی طرف آپ سب کی توجہ دلانا چاہوں گی۔ یہ ایک کار خیر ہے جس میں اپنا تھوڑا سا حصہ ڈالنا چاہتی ہوں، حالانکہ قرآن اور حدیث جو ہے یہ ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے جس کو ایک جو ہے وہ اس میں پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو مکمل طور پر اس کے ساتھ جسٹس کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے میری غلطیوں پر، اور آپ لوگ بھی مجھے معاف کیجیے گا اگر مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر انسان غلطی کر سکتا ہے اور میں تو بالکل ہی بگنر ہوں اور مجھے اس حساب سے سمجھنے کچھ بھی نہیں آتا۔ میں نے ایک چھوٹا سا 5 سال کالمہ کا کورس کیا ہے، لیکن اس میں مجھے نہیں لگتا کہ میری نالج کوئی بہت زیادہ بڑھی ہوگی، اور مجھ سے بہت بڑے عالم بیٹھے ہیں۔ میں ان سب سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ میں اس پلیٹ فارم میں اس طرح سے آئی ہوں۔ بہرحال مجھے جو ہے وہ میں سب سے پہلے معافی کی طلبگار ہوں۔ اس کے بعد میں شروع کرتی ہوں بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے سورہ نساء سے۔ سورہ نساء جو ہے وہ عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ نساء کا مطلب ہی معنی ہی عربک ورڈ ہے جس کے معنی عورتیں ہیں، اور اس صورتوں میں عورتوں کے بہت سارے اہم مسائل کا تذکرہ ہے، اس لیے اسے سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں سب سے پہلے فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ڈائریکٹ خطاب کیا ہے، اللہ از ایڈریسنگ ڈائریکٹلی۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خطاب کر کے فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا ورڈ جو یوز کیا وہ جنرل پبلک کو یوز کیا، یعنی ہیومن کائنڈ۔ اللہ تمام لوگوں سے مخاطب ہے، تمام ہیومن سے مخاطب ہیں، یا ایھا الناس کہ اے لوگو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ورڈ استعمال کیا تقو۔ اب یہاں جو ٹرانسلیشن میرے سامنے ہے اس میں بھی، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے، استعمال ہوا ہے ورڈ اللہ سے ڈرو، اور جنرل پبلک تقویٰ کا مطلب یہی لیتی ہے کہ اللہ سے ڈرنا۔ لیکن جہاں تک میں تھوڑا سا ایکسپلین اس کو کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ سے ڈرنا یا اللہ سے خشیت یا اللہ سے خوف وہ اپنی جگہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید اور خوف کی کیفیت رکھنی ہے، لیکن بیسکلی تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری ہونا، یعنی بچنا کسی چیز سے اجتناب کرنا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب سے تقویٰ، اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو، یعنی ڈرو، اس طرح سے ڈرو کہ اس کا تقویٰ اختیار کرو۔ اب تقویٰ کا مطلب جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے، تقویٰ کے کچھ اسٹیجز ہوتے ہیں، اور جو بیسک اسٹیج جو کہ ہم سب مسلمان الحمدللہ فالو کرتے ہیں، کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھنا ہے، یہ تقویٰ کا پہلا اسٹیج ہے۔ تقویٰ جو ہے اس کے بڑے واسٹ میننگ بھی ہیں آگے جا کے، لیکن یہاں پر تقویٰ کا مطلب ہے کہ بچنا یا اجتناب کرنا یا پرہیزگاری اختیار کرنا۔ تو یہاں پر ہم وہی مطلب لیں گے کہ اپنے رب کی پرہیزگاری اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ۔ یہاں خلقکم کا لفظ ہے، یعنی تم سب کو، پلورل اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہے تم سب کو پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے۔ بہت سارے مفسرین کرام اس کی تفسیر یہ بھی کرتے ہیں کہ اس کا مطلب اس سے مراد ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور مردوں اور عورتوں کو آدم علیہ السلام سے ہی پیدا کیا، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق منہا زوجہا۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری بیویوں کو بھی اس سے پیدا کیا، ایک ہی نفس سے پیدا کیا، یعنی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو جنرل اگر ہم میننگ لیتے ہیں تو ایک ہی نفس کا مطلب حضرت آدم علیہ السلام ہے، کیونکہ بہت ساری روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو، یعنی جو حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پستی سے پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو ان کی ایک پستی نکالی اور اس سے پیدا کیا، لیکن ہم اس کی جو ایک اسپیسیفک میننگ ہے وہ یہ لیں گے کہ تمام مردوں اور عورتوں کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا، یعنی میننگ یا مراد اس کی یہ ہے کہ تمام مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر ہیں، مرد کو عورت پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے اور عورت کو مرد پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء،
قوام ہونا ایک الگ بات ہے، یعنی اللہ نے مرد کو عورت کا پروٹیکٹر بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو جسمانی اور ذہنی لحاظ سے مضبوط بنایا ہے کیونکہ مرد قوام ہے، لیکن عورت کو مرد پہ کسی طرح سے کوئی کمتری نہیں دی ہے۔ اسلام واحد مذہب ہے جو عورت کو سب سے زیادہ حقوق دیتا ہے۔ وہ عورتیں جن کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اسلام نے آ کر ان کو ان کے حقوق دیے۔ تو ہم یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے ہیں کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کمتر پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اور مردوں کو برابر، یہاں پر مقصد ہی یہی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا، یعنی تمہاری تخلیق ایک ہی جیسی ہے، تمہاری صلاحیتیں ایک ہی جیسی ہیں، تم لوگوں کے سے حساب بھی ایک ہی طرح ہوگا۔ اگر مردوں کو عورتوں پہ اللہ نے برتری دی ہوتی تو حساب میں بھی مردوں کو زیادہ الگ سے رکھا ہوتا، لیکن مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ ایک حساب دے گا۔ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نظر نیچی کرنے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پستی سے پیدا کیا ہے، تو پستی میں ٹیڑھا حصہ تو ہوتا ہے، ٹیڑھا پن تو ہوتا ہے، تو اس لیے عورت کو جو ہے وہ سیدھا کرنے کی کوشش کرنا بیکار ہے، بلکہ اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال جس طرح بھی عورت اور مرد کو برابر رکھا ہے، تو ہمیں بھی اس دنیا میں عورت اور مرد دونوں کو برابر ہی رکھنا ہے، اور کسی کو کسی پہ برتری نہیں دینی۔ خاص طور پر اپنی اولاد کے بارے میں ہمیں خدا سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں میں بیٹے کو بیٹی پہ کبھی فوقیت نہ دیں۔ بیٹا اگر نعمت ہے تو بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تو کبھی ان کو اس بات کا احساس نہ دلائیں کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ فار گرانٹیڈ ہیں، یا پھر ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت تحفہ ہیں۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 4 بیٹیاں تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت شدید محبت تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو مثال نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جو کہ خود 2 جہانوں کے سردار ہیں، وہ حضرت فاطمہ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اپنی بیٹی کے لیے۔ تو بیٹیاں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، بہت بڑی رحمت ہیں، ہمیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ہمیں بیٹیوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ جو تقویٰ کا ورڈ آیا ہے یہاں پر، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنی عورتوں یعنی اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے خوف رکھنا چاہیے، ان کے حقوق کو پورا ادا کرنا چاہیے، ان کے حقوق میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے ہمیں اپنی بیٹیوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ان کو بھی ان کا حق پورا دینا چاہیے، چاہے وہ وراثت میں ہو، چاہے وہ دنیاوی معاملات میں ہو، چاہے وہ دینی معاملات میں ہو، چاہے وہ ان کی تعلیم سے ریلیٹڈ ہو۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ اور مرد اور عورت کو پیدا کیا، اور پھر ان میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا، یعنی آگے نسلیں چلائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے بعد نسلوں کو جلایا، آج اسی لیے تو میں اور آپ ہم سب موجود ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اس اللہ سے، یعنی اس اللہ سے تقوی اختیار کرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یعنی ایک دوسرے سے پوچھتے ہوئے ہم اللہ کا نام لے کے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ تمہیں خدا کے واسطے سے یہ چیز صحیح کرنی چاہیے، ہم ایک دوسرے کو خدا کے معاملے میں ڈراتے ہیں کہ تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے۔ وہی خوف ہمیں خود اپنے دلوں میں بھی اللہ سے رکھنا چاہیے کہ ہم جب ایک دوسرے کو اللہ کے خوف سے ڈرا رہے ہیں لیکن خود اللہ کا خوف نہیں کر رہے ہیں معاذ اللہ، تو یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے، یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں جواب دہ ہیں اللہ کے سامنے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ رقیب کا ورڈ یہاں پر استعمال ہوا ہے، انا کا مطلب ہے بے شک، تو انڈیڈ اللہ جو ہے وہ تم پر نگہبان ہے۔ کانا علیکم رقیبا، کانا کا مطلب ہے، ہم ہونے کو کہتے ہیں، کن کا مطلب یہ کن سے کانا نکلا ہے یعنی ہے، تو اللہ تم سب پر رقیب ہے، اللہ ہم سب پر رقیب ہے، نگہبان ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ چھپا ہوا ہے، جو کچھ ظاہر ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ سب کو یہ سمپل الفاظ میں کی گئی ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن سمجھ میں آئی ہوگی، اور جو ہے اگر آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹ محسوس ہوتا ہے یا کوئی لوپ ہول نظر آتا ہے تو یو آر فری ٹو کانٹیکٹ ود می، آپ مجھے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں، اور آپ کو جو ہے وہ اگر ترجمے میں کوئی غلطی محسوس ہوتی ہے تو پلیز ڈو لیٹ می نو۔ جزاک اللہ خیر فار یور پیشنس اینڈ فار یور لسننگ، may Allah bless you all۔ اللہ حافظ۔